بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ ایمان، اپنے آپ کو مومن بنانا، ایمان قبول کرنا، کیا یہ کافی ہے کہ ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ اور خاص طور پر جب ہم ہر سال ایام ازاں میں کربلا والوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ زیادہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ مومن پورا سال 24 گھنٹے یا 24/7 جسے انگلش میں کہتے ہیں کربلا والوں کو یاد تو رکھتا ہے، لیکن ایام ازاں میں یہ بات یاد بڑھ جاتی۔ تو کربلا کے تناظر میں، کربلا کے پس منظر میں، کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایمان کے حوالے سے کیا کیا پیغام ملتے ہیں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن گزشتہ کل کی مجلس شہادت کی روایت ہونے کی بنا پر ذرا سا موضوع بدل گیا اور کریکشن، پہلے کل جو ایک غلطی ہو گئی اس کو کریکٹ کر دوں اور پھر ذرا اسی سے ربط دے کے بات کو آگے بڑھا کے اصل موضوع پر آج بات شروع کی جائے۔ لیکن اس کریکشن سے پہلے قرآن کریم کی ان آیتوں کے ترجمے کا ثواب تو حاصل کر لیا جائے، جس سے سننے کا ثواب تو آپ کو ملا، خطبے میں تلاوت کا ثواب مجھے ملا، اب ترجمہ سن کر سمجھنے کا ثواب بھی لے لیا جائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت تو پورے عشرے کا عنوان رہے گی۔ کیا لوگوں نے یہ غلط خیال کر لیا ہے کہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے تم سے پہلے بھی ہر اس شخص کا ایمان ٹیسٹ کیا ہے، چیک کیا ہے، آزمایا ہے، جس نے اپنے آپ کو مومن کہا، تاکہ اب یہ تفسیر کی بحث سے چھوڑ دے، تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ تم میں سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون۔ یہ صرف آیت کا ترجمہ ہے، لیکن یہ آیت اپنی جگہ خود اتنی مکمل آیت ہے اور اتنا مکمل پیغام دے رہی ہے کہ اس میں کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آدمی توجہ سے سنے۔ بہرحال یہ تو پہلی آیت تھی، اور دوسری آیت ایک طرح سے اس کی تشریح بھی ہے، اور کل رات جو گزر گئی شہادت کی اس کے اعتبار سے جو پیغام تھا وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، وہ تو خیر چھوڑ دیجئے، 11 چیزیں قرآن نے بیان کی کہ 11 چیزیں ان میں پائی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ 11 ذاتی خصوصیات کے بعد وہ آدمی کی ذاتی خصوصیات زمین پہ وہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، جہاں پہ گانا بجانا ہو تو وہاں سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وَمَرُّ بِاللَّغْوِ كِرَامًا۔ اب نہیں، یہ تو میں ذرا تفصیل میں چلا گیا۔ تو 11 خصوصیات بتائی گئی جو ہر آدمی کی ذاتی خصوصیات، یعنی ہر مومن کو یہ 11 باتیں اپنے آپ میں پیدا کرنا ہے، لیکن وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر جو شریعت رسول ہے اس کے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ آدمی خود ایمان لا کر یہ سمجھے کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پھیلائے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں رہبانیت کی اجازت ہو، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں رہبانیت کی اجازت ہو، یعنی خود مومن بن گئے، متقی بن گئے، عبادت گزار بن گئے، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو۔ بیوی کس حال میں ہے، والدین کی کیا کیفیت ہے، اولاد پہ کیا گزر رہی ہے، رشتہ داروں کا کیا حال ہے، پڑوسیوں کی کیا کیفیت ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں اس کی اجازت ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں اس کی اجازت ہو۔ مشہور بھی یہی ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں اس کی اجازت تھی، گرچہ سورہ صف میں جہاں روحانیت کا تذکرہ ہے قرآن نے کہا ابتدا ہوا، یہ ان لوگوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی تھی۔ یہ ابتداؤہا سے ایک لفظ ایسا بنتا ہے جو بیان کیا جائے گا تو ذرا سا
نگیٹو تاثر جائے گا بدعت. لیکن اس کو آپ لفظ بدعت استعمال نہ کریں ورنہ پھر تو یہ حرام کام میں آ جائے گا. ابتدا کی خود ہی انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیز بنا لی کہ ہمیں ایسا دین چاہیے. خیر اب اس بحث میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے. نہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو ہم فالو کر رہے ہیں نہ حضرت عیسیٰ. خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. تو اسی لیے جب کہا کہ 11 خصوصیات تم نے اپنے آپ میں پیدا کر کے اپنے آپ کو واقعاً ایسا مومن بنا لیا جیسا اللہ چاہتا ہے، پھر بھی یہ کافی نہیں. والذین یقولون، اب یہ لوگ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے خدا ایک تحفہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ذریعے سے یہ دے. اپنی سے مطلب یہ ہے کہ مومن کہتا ہے اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، ہماری بیوی ہماری اولاد، اس کے ذریعے سے ایک تحفہ ہمیں یہ ملے کہ قرۃ اعین، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور وجعلنا للمتقین اماما، ہمارا سارا گھر، ہماری ساری فیملی، اور اگر کوئی گجراتی اسپیکنگ مجمع میں ہے تو ہمارا سارا کٹم وہ متقیوں کا ہو اور ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہم اس کی قیادت کر رہے ہیں. قرآن نے کہا اب یہ لوگ جب یہ دعا بھی مانگ لیں گے تو اولئک یجزون الغرفہ، اب انہیں جنت میں خاص غرفہ یا کمرہ دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہاں کی عربی میں بھی آج بھی کمرے کو غرفہ کہتے ہوں. سعودی عرب میں تو یہ عام چیز ہے، ہم لوگ جاتے ہیں حج پر عمرے پہ، ہوٹل بک کراتے ہیں تو وہاں غرفہ ہی چلتا ہے. ایک خاص کمرہ ان کے لیے بک کیا جائے گا جنت میں، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا. مومن بننا آسان نہیں ہے، بے انتہا صبر سے کام لینا پڑتا ہے. اور وَيُلَقُّونَ فِيهَا، اور اب ان کو تلقین کی جائے گی، یعنی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا روزانہ تحیتم و سلامہ. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے، اس میں نے 4 منٹ لگا دی. اچھا اب آج یہ آیت میرا موضوع نہیں. جس دن تربیت اولاد پر گفتگو کرتا ہوں یا اشرا پڑھتا ہوں تو اس آیت کو اصل آیت بناتا ہوں. اصل سے مطلب یہ ہے کہ اصل موضوع کی آیت. آج تو صرف اس لیے میں نے یہ تلاوت کی، تکرار کی، ریپیٹ کیا کہ کل اس آیت کی تلاوت میں ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دی. میں نے کہا اس کو کریکٹ کر دوں، اگرچہ کسی نے توجہ بھی نہیں دلائی. سورہ آل عمران کی ایک بہت مشہور آیت ہے، وہ آیت اور یہ آیت مکس ہو گئی کل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. ہب لنا کا لفظ اس میں بھی ہے، اس میں بھی. اس کے اندر ہب لنا کے بعد ہے من لدنکا رحمہ، من لدنکا. یہ اس آیت میں نہیں، لیکن چونکہ آیتیں لفظ شروع کا ایک جیسا تھا تو یہ آیت مکس ہو گئی. یہ اکثر ہو جاتا ہے. میرے ایک استاد تھے، 45 سال نجف اشرف میں رہے، عربی عربوں سے بہتر بولتے تھے، لیکن جب کبھی بھی وہ دعا امام زمانہ پڑھتے تھے الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطا اولي الامر الذي فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر. ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے كلمح بالبصر، کیونکہ سورہ قمر قرآن کا سورہ نمبر 54، اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے كلمح بالبصر، با کے ساتھ كلمح بالبصر. تو اب وہی چونکہ اس سے ملتا جلتا لفظ اس دعا امام زمانہ میں ہے تو ہمیشہ وہ دوسروں کی عربوں کی عربی صحیح کیا کرتے تھے. لیکن اب یہ کہ بعض اوقات مکس ہو جاتا ہے. سورہ قمر کی آیت میں با ہے، دعا امام زمانہ میں با نہیں، کلمح البصر. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر انداز تو ہونا چاہیے، لیکن آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہاں تو ذرا سی غلطی نہ بھی ہو تو لوگ پکڑ لیتے ہیں. لیکن میں نے اس لیے اس کو کریکٹ کیا کہ بحیثیت دعا کل اس کو بتایا گیا تھا. تو دعا کے اندر تو جو الفاظ آئے ہیں وہی آپ کو پڑھنا ہے، اگرچہ میں نے حوالہ قرآن کا دے دیا تھا تاکہ آپ قرآن کھول کے چیک کر لیں اور وہاں سے یہ دعا پڑھیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا، اے خدا ہمیں یہ عطا کر. من لدن کا نہیں ہے، یہ عطا کر من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے. یہ تو ایک کریکشن تو ہوا، لیکن اسی کے حوالے سے 2-3 چھوٹی سی تمہیدی باتیں آج عرض کر رہا ہوں کل کے موضوع سے ریلیٹڈ، پھر اصل موضوع پہ آتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کل کی گفتگو میں اس آیت کے حوالے سے اولاد کی تربیت کا کچھ پیغام آپ تک پہنچایا گیا، اور اس کے اندر وہ ایک بہت اہم پیغام بھی تھا جو آپ میں سے ہر ایک کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہے جب تک کہ انسان کوشش نہ کرے. اب یہ جو ہے کوشش، لیکن کوئی بھی کوشش قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ دعا نہ ہو.
اگر کوشش ہے اور دعا نہیں ہے تو یہ ہے گھمنڈ، تکبر، ایروگینس. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ جو کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، ساری طاقتیں میرے پاس ہیں اور کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والا نہیں. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو قرآن کریم کی آیت دعا کے لیے آئی. ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنے مغرور ہیں، اتنے پراؤڈی ہیں، اتنے ایروگینٹ ہیں، اتنے گھمنڈی ہیں کہ دعا کرنے سے بھی یستکبرون، کبر، دعا کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، ان قریب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. اب یہ لفظ تو قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ ایک اضافہ ہے داخرین، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تم دنیا میں اتنے گھمنڈی تھے، اتنے ایروگینٹ تھے، تو اب جتنا تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، قیامت میں اتنا ہی تمہیں چھوٹا کر کے اور پست کر کے داخل کیا جائے گا. تو دعا ہو، کوشش نہ ہو، وہ اللہ کا مذاق اڑانا. کل رات کوشش ہو اور دعا نہ ہو، یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک طرح سے چھوٹا خدا سمجھنا کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے. آج 21 سینچری کی دنیا اتنی مادی دنیا بن گئی کہ یہ تصور ذہنوں میں داخل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ میرا آج کا تو کم از کم موضوع نہیں. اگرچہ ایمان میں یہ بہت اہم چیز کہ ساری کوشش کر کے بھی سمجھو کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ دعا بھی ضروری. کل کی گفتگو سے یہ تاثر نہیں ملے جو کل سے مطلب جو کل گزر گئی کہ جی وہ دعا ہی کرو اور وہ سب سے اہم چیزیں نہیں، کوشش، لیکن خالی کوشش نہیں، اس کے ساتھ دعا. اچھا، اب یہ دعا کے حوالے سے جو بات چلی اولاد کے لیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج کی دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کی دنیا ہے، ہر ایک کو پرابلم ہے. اب اس پہ بات آگے بڑھے گی. یہ ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے. چنانچہ قرآن کریم کا وہ سورہ جس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں، اب یہ صرف ایک محاورہ ہے، بعض اوقات آپ محاوروں کے الفاظ کو اگر پکڑ لیں گے تو غلط نتیجہ نکلے گا. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ بچوں کو زہر کھلا دیں مگر حرام نہ کھلائیں، اسی وقت میں نے کریکشن کیا تھا، کہ کریکشن نہیں، وضاحت کی تھی کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا لفظ کا یہی مطلب ہے، ورنہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جب جان خطرے میں ہو تو شراب بھی حلال ہو جاتی ہے اور سور کا گوشت بھی جائز ہو جاتا ہے. بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ. تو بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، مفسرین نے، وقت نہیں ہے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں صرف یہ سورہ نازل ہوتا اور پورا قرآن نازل نہ ہوتا، 6236 آیتیں، تبھی کافی تھی. اور وہی سورہ العصر، والعصر مختصر ترین سورہ قرآن کا، اور جو پورے قرآن میں کہا گیا ہے 6,500 آیتوں میں، وہ سب ان کی 3-4 آیتوں میں پیغام آ گیا. تو وہ پیغام کہاں ختم ہوتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب مومن ہوگا صبر تو اسے کرنا ہی ہے، اور یہ آگے چل کے موضوع بنے گا. ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے، پہلا تقاضا ہے الصبر من الایمان کالراس من الجسد. مولا کی مشہور حدیث، صبر اور ایمان کا وہ رشتہ ہے جو سر اور جسم کا رشتہ ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الرَّاسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ. جیسے اگر سر کٹ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو اب یہ جو میرا اصل موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بات، لیکن آج اس پر بات نہیں کرنا، آگے کرنا. آج یہ اتنی سی بات صرف اس لیے آ گئی کہ اب یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کی دنیا ہے، اور خاص طور پر آج 21ویں صدی کی دنیا میں ہر مومن پریشان. تو اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا سہارا یہی دعا، یہی ہے کہ جو ہمیں ذرا سکون بھی عطا کرتی ہے. ہمارے مسئلے تو بعد میں حل ہوتے رہیں گے، لیکن مسئلہ حل ہونے سے پہلے ہے کہ آدمی پریشانی میں خود اتنا زیادہ ڈپریس نہ ہو جائے کہ جب مسئلہ حل ہو پتہ چلا اس سے پہلے یہ حضرت جو ہیں یا مر چکے ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں. تو اس لیے اس دوران جب آپ کی پریشانی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے راحت آ رہی، اس دوران مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ دعا. آج کی مجلس میں 2 جملے ایسے آ رہے ہیں، ایک ابھی آ رہا ہے، شاید آدھی تقریر کے بعد آئے. میں نے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، جو لوگ مجھے سنتے ہیں، کہ بہت ساری بیماریوں کے مجموعے کا نام ہے صادق حسن، اور اس میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بالکل نیچرل، اس عمر میں جا کے آدمی کو یہ بیماری ہونا ہی چاہیے. لیکن
اس کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے ریسرچ کا موقع بھی ملتا ہے، اور جو ریسرچ میں نہیں کرنا چاہتا وہ مومنین زبردستی آ کے میرے کان میں ریسرچ پہنچا دیتے ہیں. یہ ان کی محبت. دنیا کے جس علاقے میں جاؤں مجمع میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ضرور آ کے بعد میں اظہار تشویش کرتا ہے، اچھا مولانا یہ ہے تو اس کا یہ حل ہے تو یہ حل ہے، اور وہ اتنے مختلف حل ہوتے ہیں کہ اگر میں ان پہ عمل کرنے لگوں تو خود حل ہو کے رہ جاؤں. تو سنتا ہر ایک کی ہوں، اس کے بعد پھر اپنی بھی تحقیق کرتا ہوں. دو چیزیں آج ایسی کہ تقریباً تمام دنیا کے ڈاکٹرز کا متفقہ فیصلہ ہے. میں نے ایک لفظ کہا نا کہ ہر جگہ کے ڈاکٹر الگ بات بتاتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ تقریباً سب کا اتفاق ہے، جن میں پہلی چیز ابھی آ رہی ہے، دوسری چیز فی الحال میرے ذہن میں ہے کہ آخر مجلس میں آئے گی. پہلی چیز یہ کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے ذہنی پریشانی یا ڈپریشن وغیرہ جو آدمی کو ہوتا ہے. کہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں ان سب کی تحقیق کریں تو اس کی روٹ کاز یا اصل ہے کہ آدمی ذہنی طور پہ پریشان ہے. اس کے بعد پھر اس سے پھر یہ پریشانیاں، کوئی بلڈ پریشر، کوئی ڈائبٹک، کوئی یہ کوئی وہ. وقت نہیں ہے کہ میں اس جملے دوہرا کے آپ کے ٹائم کو ویسٹ کروں. تو خلاصہ یہ کہ دعا، جو سب سے بڑا دعا کا فائدہ ہے کہ آدمی کو ذہنی سکون یہ دعا عطا کرتی. یقیناً آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آگے چل کے حل ہوگا. اللہ ہے اور اس کی رحمت ہے اور بندوں پہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن جتنے عرصے میں وہ حل آ رہا ہے اس عرصے میں آپ کو سکون پہنچانے والی چیز. اگرچہ یہ بھی آگے کے ایک مجلس میں بات آئے گی ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، لیکن مختصر سن لیجیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن نے ایک گولڈن فارمولہ ہم کو عطا کیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی یاد تمہارے دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. تو یہی دعا کیا ہے؟ یاد خدا. یاد خدا ان معنوں میں جو صحیح معنوں میں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کے سامنے حقیر بندہ کہ سب کچھ وہاں سے حل ہوگا. تو یہ دعا ہے. لیکن اب وہ دعا کے حوالے سے ذرا زیادہ لمبی بات ہو گئی، جبکہ میرا اصل موضوع دعا نہیں. لیکن اس لیے میں نے کہا کہ جو اصل موضوع ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں پریشانیوں کا سامنا کرنا، تو دعا ہی اس وقت آپ کا ایک سہارا بنے گی. اب دعا کے حوالے سے دو تین چھوٹی باتیں اس لیے سن لیجیے کہ جب میں حج پہ جاتا ہوں، جب میں عمرے پہ جاتا ہوں، جب میں زیارت پہ جاتا ہوں، ابھی بہت سارے مومنین زیارت پہ آلریڈی جا چکے ہیں، اور جو تھوڑے بہت جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں وہ آج کل میں چلے جائیں گے. تو وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ کئی بار مثلا کئی حج کر چکے ہوں، یا کئی بار عمرے کر چکے ہوں، یا کئی بار زیارت کر چکے ہوں، تو پھر ان کے پاس مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہوتا ہے. وہ گئے، انہوں نے دیکھا زری کی زیارت کی اور زیارت وارثہ امام کی پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اب کیا کریں؟ تو اس میں پھر کچھ دعائیں، کچھ اعمال وہاں کے بتائے جاتے ہیں جو ہر جگہ کے ہیں، وہاں زیادہ اہم ہے. اس اعتبار سے میں اس وقت 3 چھوٹی سی نمازیں بتا رہا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ وہاں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا کیا کریں. اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کی سیاست پہ بحثیں کرتے ہیں. فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گئے وہاں مجمع بہت زیادہ ہے، بڑی مشکل سے دور سے زری کی زیارت کی، قریب جانے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو باقی وقت کیسے گزارے؟ اسلام میں ایک نماز آئی ہے، نماز مغفرت والدین. اس کا کل ذکر ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں. اور اس کا زیارت سے ایک تعلق بھی ہے، اس لیے کہ نماز مغفرت والدین کس چیز کا نام؟ 2 رکعت نماز ہے. الحمد کا سورہ دونوں رکعتوں میں ہے، لیکن پھر الحمد کے سورے کے بعد کوئی مکمل سورہ نہیں. قرآن کی وہ 2 آیتیں جن میں والدین کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے وہ پڑھنا. پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ نوح کی آیت، آخری آیت 10 مرتبہ. اور سورہ ابراہیم کی آیت تو بہت مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگرچہ جو امام معصوم نے یہ بتایا کہ 10 مرتبہ اس کی تلاوت ہے، اس میں قرآن کے لفظ کو ذرا سا بدل دیا. قرآن میں ربنا، امام نے کہا رب اغفر لی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. 10 مرتبہ یہ آیت کی تو ہر ایک کو یاد ہے، لوگ نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی والمؤمنین والمؤمنات. یہ حضرت نوح کی دعا، جو میرے گھر میں داخل ہو اس کی مغفرت فرما.
اور حضرت نوح کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کوفہ میں. اگرچہ آج کل خواتین اور حضرات کو یعنی لیڈیز اور جینٹس کو الگ الگ کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں پارٹیشن ہے، یہ پہلے نہیں تھا. پہلے جیسے معصومین کے ذریعے کی زیارت مرد اور عورتیں اسی طرح ایک ساتھ کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کا طواف، اور اسی طرح مسجد کوفہ کے اندر بھی مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہی جاتے تھے. پارٹیشن لگنے سے حضرت نوح کا گھر خواتین کے سیکشن میں چلا گیا. لیکن بہرحال جب بھی آپ زیارت پہ جائیں گے تو جس کے ساتھ جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ حضرت نوح کا گھر، اور وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے مقام نوح. تو یہ وہ گھر ہے جس کے لیے حضرت نوح نے دعا مانگی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، جو بھی میرے گھر میں آتا ہے وہ اس کی بھی مغفرت فرما. تو یہ آپ پہلے میری رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا، پہلے میری مغفرت پھر والدین کی، اس کے بعد جو میرے گھر میں داخل ہو. تو یہ تو خاص قرآن نے مسجد کوفہ کے اندر داخل ہونے والے کی مغفرت کا اعلان کیا. تو ابھی لوگ جو زیارت پہ جا رہے ہیں جا تو رہے ہیں کربلا کے لیے، لیکن کوئی ایسا ہوگا جو کربلا جائے اور نجف نہ جائے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ نجف جائے اور کوفہ نہ جائے. تو وہاں تو یہ جو دعا ہے اس کا اس سے ایک تعلق ہے. یہ ہے نماز مغفرت والدین. ہر آدمی، تقریباً ہر آدمی شب جمعہ اس کو پڑھتا ہی ہے، لیکن وہاں تو آپ روز پڑھیں. جو زیارت پہ لوگ جا رہے ہیں اور جو ابھی نہیں جا رہے تو اللہ ہر مومن مومنہ کو حج، عمرہ اور چہاردہ معصومین کی زیارت، خصوصاً کربلا اور مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. تو وہاں پہ جا کے یہ یاد رکھیے گا. یہ اس کے بعد پھر وہ نماز آتی ہے جس کے اندر سورہ کوثر کی بہت اہمیت بتائی گئی. مجلس کے شروع میں سورہ والعصر کے بارے میں آیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، لیکن سورہ کوثر وہ بھی اگر آپ ایک طرح سے دیکھ لیجئے نا تو اس میں بھی پورا اسلام جمع ہو گیا. اس میں تولا ہے، اس میں تبرہ ہے، اس کے اندر فروع دین کے اہم ترین عبادت نماز فصل. تو خیر وہ پھر الگ بحث ہے، میرا موضوع کہیں سے کہیں بھاگا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا. سورہ کوثر بہت کم نمازوں کے اندر تلاوت کا حکم ہے، مگر یہ دو جو نمازیں اب میں بتا رہا ہوں یہ سورہ کوثر کی ہی نمازیں. پہلی رکعت میں نہیں، دوسری میں سورہ قل هو اللہ کے بدلے میں. ایک ہے نماز ہدیہ میت، نماز وحشت نہیں، وہ الگ چیز. یہ نماز ہے جو امام معصوم نے کہا کہ اب یہ لفظ میرا، امام کے لفظ کو میں ذرا سا بدل رہا ہوں تاکہ بات سمجھے. تم سے لے کر آدم تک تمہارے جتنے رشتہ دار، جتنے خاندان والے، صلہ رحمی کا ایک حصہ ہے نا، یہ جتنے اس دنیا سے گئے ہیں ان کو تم اس 2 رکعت نماز کے ذریعے سے قبر میں ثواب پہنچا سکتے ہو. والدین تو ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں، لیکن کیا دنیا میں صرف والدین ہی ہیں اور کوئی ہمارا ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس کا ہمیں حق ادا کرنا ہو؟ کل کی مجلس کے آخر میں گفٹ یا ہبہ کے حوالے سے مسئلہ آیا نا کہ خونی رشتہ دار کی بہرحال اسلام میں ایک اہمیت. صلہ رحمی کا عنوان بھی ہر ایک کو پتا ہے، اور وہ فقہی اعتبار سے کل کا آپ نے مسئلہ سنا واجبات کا مسئلہ بن جاتا، یعنی حرام بن جاتا ہے اگر آپ نے ان سے وہی گفٹ کے حوالے سے وہی سلوک کیا کہ جو آپ نے کسی اور سے کیا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کل بات ہو چکی. تو امام نے کہا اس کے اندر صلہ رحمی کے اندر خالی ان کی مدد کرنا ہی شامل نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہوں. مرنے کے بعد، اچھا مرنے کے بعد ہمیں اپنے کتنے رشتہ دار یاد، خالہ مجھے یاد ہیں، مثلا چچا مجھے یاد ہیں، ماموں مجھے یاد ہیں. والد کے ماموں اور چچا خالہ بھی تھوڑی تھوڑی سا یاد ہیں، یا یہ کہ ان کا ذکر سنا ہے، لیکن پر دادا کے، سکڑ دادا کے، لکڑ دادا کی خالہ کبھی ذہن میں بھی تصور نہیں آتا ان کا. امام نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو کم از کم ہفتے میں 1 بار. تو یہ نماز کا وہ فائدہ ہے جو نماز مغفرت والدین کا. لیکن مغفرت والدین کی نماز جاتی ہے صرف اجداد کی طرف، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ جو ایک سیدھی لائن اوپر کی طرف جا رہی. اور جو ساتھ میں دوسرے، وہ کیا نماز ہے؟ مشہور نماز ہے، لیکن اب کیونکہ کل ذکر آ گیا تھا اس لیے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. 2 رکعت نماز. ہر نماز میں الحمد کا سورہ تو ہے. الحمد کے سورے کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلنا کا سورہ اور دوسری رکعت میں سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ خاص ہدیہ میت. پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، اس کو نماز وحشت سے ملاتے ہیں. نماز وحشت کسی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا اس کی موت کی رات یا اس کی قبر کی پہلی رات. اس میں بھی ذرا آغا سیستانی کے فتوے میں وضاحت ہے، لیکن میرے پاس آج ٹائم نہیں. اور ہدیہ میت الگ ہے.
جو آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگ جو حضرت نوح کے زمانے میں ہمارے بزرگ تھے، بھئی ہمارا سلسلہ نسب حضرت نوح سے بھی ملتا. دنیا بھر کی جتنے انسان ہیں حضرت آدم کی بھی اولاد ہیں، حضرت نوح کے بھی اولاد ہیں، باقی تو ساری دنیا مر گئی تھی. ان سب کو یہ ثواب پہنچائے گا. ایک یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو وہاں چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ وقت کیسے گزارا جائے. یہاں پر وہی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو میرا کل آنے والے کل کا موضوع بنے گی انشاءاللہ. اب بعض اوقات ایسے جملے کو اللہ تکبر سمجھ کے پھر ذہن کو کہیں اور لے جاتا تاکہ انسان کو اپنی کمزوری پتہ چلے، لیکن انشاءاللہ وہ یہ کہ خاص جو بات یہاں پہ آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نماز ابھی بتائی جا رہی ہے، اور اس میں میں نے کہا کہ ایک جملہ مجھے عرض کرنا، وہ یہ ہے کہ ہدیہ میت اپنے جتنے بھی آپ کے مرحوم رشتہ دار ہیں ان سب کے لیے آپ کو یہ اس کا ثواب ان کو قبر میں فوراً پہنچایا جائے گا. اور خاص طور پر مال حرام. اچھا، مال حرام کا موضوع کل ہی رکھیے، میں دیکھ رہا ہوں 25 منٹ گزر گئے اب تک آج کی مجلس شروع نہیں ہوئی. چلیں اس کو ابھی روکیے. میں نے کہا نا کہ کل تو یہ موضوع آئے گئی. یہ تو ہو گئی وہ نماز جو آپ یہاں سے لے کے حضرت آدم تک، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ تو ایک نماز ہوئی. میں نے کہا نا کہ وہاں وقت بہت ہوتا ہے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، اور پھر یہ کہ زیارت میں بھی. تو لوگ فضول گفتگو کرتے ہیں. کون لوگ؟ جن کو فضول گفتگو نہیں بھی کرنا. اب وہ حدیث میں پڑھی دیتا ہوں. امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ مومن نہیں چاہیے اسے حرام. وہ بھوکا مرنے کو تیار ہے لیکن اس کو حرام نہیں چاہیے. خود بخود حرام اس کے گھر تک آئے گا، وہ جتنا بھی کوشش کرے گا حرام سے بچنے کی، حرام پہنچ کے رہے گا. مومن 1 درہم حرام کا حاصل کرنا چاہے گا، حلال کا وہ نہیں ملے گا. 70 درہم حرام کے خود بخود اس کے پاس چلے آ رہے ہیں. وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے. اب یہ باقی تشریح کل ہوگی. لیکن اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ زیارت وغیرہ میں بعض لوگ وہ فضول گفتگو میں شریک نہیں ہونا چاہتے، لیکن ایسا ماحول بن جاتا ہے قافلے اور گروپ کا کہ وہ چاہیں کہ نہ چاہیں ان کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچتی ہیں، ان کو اس میں شامل ہونا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ کچھ عبادتیں آپ کی وہاں بتا دی جائیں. ایک اور نماز سن لیجئے، پھر ایک آخری نماز. بہت نمازوں میں بہت ٹائم آج نکال دیا میں نے. اب جو ہے وہ اصل میرا موضوع تھا، اصل یہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ امام نے ایک دفعہ ایک مومن سے، اپنے صحابی سے پوچھا، تم اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی نماز پڑھتے ہو؟ تو جیسے کل میں نے آدھی تقریر کے بعد کہا تھا کہ والدین کا حق تو سنا ہے، اولاد کا حق تو نہیں سنا تھا لوگوں نے اس زمانے میں. آپ نے سن لیا تھا کیونکہ کل آپ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی نے ایک بات بہت سنی. امام نے کہا آقا اولاد. وہ کل آج امام نے آج جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ نماز والدین کے حوالے سے. والدین، مرحومین، ان سب کے لیے تو نمازیں ہوتی. کہا کبھی اولاد کے لیے بھی نماز پڑھتے ہو؟ وہ مومن چونکا، فرزند رسول اولاد کے لیے باپ اور ماں نماز پڑھے. کہا کہ ہاں یہ اولاد کا حق ہے. دعا، نماز، پھر اولاد کی تربیت. حق ہے کہ ان کے لیے تم ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو. اور زیارت میں اور عمرے میں اور حج میں تو آپ کے پاس بہت موقع ہوتا. اب میں ایک جملہ بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا کہ تفسیر میں چلا گیا تو پوری مجلس کہیں اور چلی جائے گی. یہ سنت نمازیں ہیں جو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اور اسلام نے آسان کر دیا، لیکن تصور ہی نہیں ہے اولاد کے لیے بھی دعا. کہا نہیں، اولاد کا ایک حق ہے کہ والدین بھی ان کے لیے نماز پڑھیں. ہمارے ہاں جو کافی عرصے سے ایک ون وے ٹریفک چلا رہا تھا کہ اولاد کو سارے حق ادا کرنے والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں. جو ہے وہ دنیاوی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے کا، کپڑے کا، تعلیم کا انتظام کر دیا، بس یہ کافی. بہت بات مہمان ہوا تو آئی فون لے کے دے دیا، بس اس نے اولاد کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں. اور کل جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ بلکہ پہلے اولاد کا حق باپ کے اوپر آتا، پھر جا کے اولاد پر ذمہ داری والدین کی آتی. یہ ادلا بدلا نہیں. یعنی اگر کسی باپ اور ماں نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو ان کی اولاد کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ چونکہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا میں بھی حق ادا نہیں کر رہا ہوں. دو الگ چیزیں. لیکن بہرحال پہلے ان کا حق، جو دعائے کمیل میں بھی کہ اے خدا بندہ، اے خدا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے میری تربیت کے لیے انتظام کر دیا، ماں کا، باپ کا. تو یہ ایک ذمہ داری یہ بھی.
خالی ان کی دنیاوی ضروریات پوری نہ کرو، روحانی ضرورت بھی پوری کرو. تو تربیت الگ چیز ہے، لیکن دعا کے حوالے سے 2 رکعت نماز. الحم کے بعد پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھو. اور ہر مومن کو پتا ہے کہ سورہ کوثر تو نازل ہوئی شہزادی کی ذات کے لیے تھی کہ جب پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ سورہ نازل ہوا. تو یہ اولاد سے بہت گہرا اس کا ربط. اور کہیں موقع ملے کہ نہ ملے، اگر سفر زیارت میں موقع مل جائے، سفر حج میں موقع مل جائے، سفر عمرہ میں، تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے. تو یہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین کی تو ضمناً آ گئی. اصل تھی تمام مرحوم رشتہ دار حضرت آدم تک. اگر آپ کا حضرت آدم سے کوئی رشتہ، ہمارا تو ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈاروین کا نہ اس کا کوئی رشتہ بنظر سے بنتا ہو، لیکن ہمارا رشتہ تو حضرت نوح سے بھی بنتا ہے، حضرت آدم سے بھی. تو تیسری اولاد کے لیے نماز. دیکھیے اگر انسان اولاد کے لیے نماز پڑھے گا تو ذہن میں خیال آئے گا کہ اولاد کا بھی ہمیں کوئی حق ادا کرنا ہے دینی اور مذہبی. اب آئیے چوتھی اور آخری بات سن لیجئے، یہ صرف زیارت کے حوالے سے ہے. یہ مجھے عرض کرنا تھی 3 دن کے بعد جو 8ویں امام کی شہادت کی رات آ رہی ہے، 8واں امام اور زیارت، بہت اہم موضوع. لیکن بات ابھی چل رہی ہے تو میں نے کہا پھر اس تقریر میں ساری باتیں ریپیٹ کروں، چلو آج ہی ہو جائیں. اور وہ یہ ہے کہ زیارت پہ ایک نماز اور بہت اہم. اب نہ اس کا اولاد سے تعلق ہے، نہ اس کا والدین سے تعلق ہے، نہ اس کا مرحوم رشتہ داروں سے تعلق. یہ ایک حق امام ہے. والدین کا حق پہچانا آپ نے، اولاد کا حق پہچانا آپ نے، اپنے تمام مرحوم رشتہ داروں کا حق پہچانا. ایک حق امام بھی قرار دیا گیا. امام کا بھی ایک حق ہے کہ ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا اب امام کے لیے بہت ساری نمازیں ہیں، مفاتیح الجناح میں دیکھ لیجئے، ہر معصوم کے لیے ایک الگ نماز ہے، ان کو ہدیہ کریں. لیکن خاص سفر زیارت میں زیارت والی نماز نہیں، وہ تو آپ یہاں بھی پڑھتے ہوں گے. جو خاص سفر زیارت میں امام کے حرم میں ایک 2 رکعت نماز ہے، ذرا لمبی، اس لیے لوگ اس سے گریز کرتے ہیں. لیکن سنت نماز ہے، آئی فون ہاتھ میں لے کے، قرآن ہاتھ میں لے کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ 2 رکعت. اور اس 2 رکعت نماز کے حوالے سے پہلے ایک عجیب جملہ سن، عجیب نہیں، کل کی مجلس میں آ چکا کہ بعض اوقات چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں. اصغر کا ہنسنا کبھی حسین کی کامیابی بنتا ہے، اور سکینہ کا رونا کبھی کامیابی بنتا ہے. وہ جو کل جملہ آیا تھا اس میں پھر میں نے 2-3 مثالیں اور دی تھی. یہ نماز بھی اس میں سے ایک. یہ نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. لیکن ہر امام کے یہاں، یعنی اگر 10 اماموں کے روزے پہ آپ جا رہے ہیں مولا کو چھوڑ کر، وہاں نماز کا طریقہ الگ. اور یہی نماز جب مولا کے روزے میں پڑھیں گے تو الٹی ہو جائے گی. اور اس میں بہت سارے پیغام ہیں کہ اگرچہ اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد ہے، مگر مولا کا رتبہ باقی تمام ائمہ سے زیادہ ہے. اور وہ حدیث بھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. جنت کے جوانوں کے سردار تو ہیں حسنین، لیکن ان کے بابا ان سے بہتر، اور رسول خدا کا رتبہ. لیکن اب میں اس موضوع پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، ورنہ بات تو کہیں سے کہیں چلی گئی، اس کو کھینچ کے واپس لانا ہے اصل عنوان پر. 2 رکعت نماز مولا کے روزے میں اگر یہ نماز پڑھیں گے آپ تو الحم کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الرحمن ہے، دوسری رکعت میں سورہ یاسین. لمبے سورے ہیں لیکن مشہور سورے. آدھے سے زیادہ سورے تو آپ کو ویسے ہی کانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بالکل آیت شروع ہوگی تو آیت آپ کو یاد نہ ہو، لیکن اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیا کہا جا رہا ہے، اب کیا کہا جا رہا ہے. سورہ الرحمن جو سورہ قمر کے بعد ہے، وہ سورہ قمر جس کا ایک لفظ دعا امام زمانہ میں ہے اور ایک لفظ زیارت عاشورہ کے بعد جو سجدے میں آپ پڑھتے ہیں اس میں. وہ سورہ قمر بھی بہت اہم ہے، لیکن میں اہم کہہ کے آپ کو کہیں سے کہیں لے جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں. مولا کے روزے میں یہ 2 رکعت نماز، یہ حق امام، حق والدین سنا، حق رشتہ دار سنا، حق اولاد سنا. نمازوں کے حوالے سے سارے حقوق نہیں بتا رہا ہوں، لیکن زیارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نمازوں کے حوالے سے حق امام. باقی جو 3 نمازیں آپ کو بتائی گئیں وہ ضرورت نہیں ہے کہ خالی کربلا نجف میں پڑھی جائیں، وہ شارجہ میں بھی پڑھی جائیں. یہ والی نماز روزے کی نماز جس امام کے حرم میں ہے. بہت کم لوگوں کو میں نے یہ نماز پڑھتے دیکھا، لیکن ہیں پڑھنے، یہ نماز پڑھنے والے ہیں. مولا کے روزے میں پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں سورہ رحمان ہے، دوسرے میں یاسین. باقی 10 اماموں کے حرم میں پڑھیں گے یہ نماز الٹی ہو جائے گی. پہلی رکعت میں یاسین ہے، دوسری میں سورہ رحمان. خیر ایک نماز بتانا تھی، لیکن ساتھ میں یہ پیغام بھی دینا تھا کہ اس کے ذریعے بھی اسلام نے مولا کی اس فضیلت کو بیان کیا ہے جو باقی ائمہ پر بھی ان کو حاصل ہے کہ جائے کہ کسی عام انسان سے ان کا مقابلہ کیا جائے. یہاں پہ رک کے
ایک آخری جملہ 2 دن کے 2 نہیں 1.5 دن، کل کی پوری مجلس، آج کی آدھی مجلس، ایک آخری جملہ کہہ کے اصل عنوان پہ آ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ اب یہ دعائیں آپ نے سنی، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ مومن کا ایمان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ وہ دعا کرنا نہ سیکھے. کیونکہ کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں تو ایک جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دعا نہ کرنے والے کو یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ایروگینٹ یا گھمنڈی بنا رہا ہے کہ گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. یا اللہ میں تجھ سے کیوں مانگوں؟ شداد کا جملہ جب حضرت ہود بھی وہ نبی ہے نا کہ جن کے قبر کی زیارت ہمارے سارے زائرین کرتے ہیں. وادی السلام میں 2 ہی نبی تو دفن ہیں، حضرت صالح اور حضرت ہود. جب شداد سے جا کے کہا تھا ایمان لا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ مومن خود ایمان لانے پہ اکتفا نہیں کرتا، دوسروں کو بھی پیغام دیتا. تو موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت میں چاہے یہ نہ ہو لیکن انبیاء کے لیے واجب تھا. گئے کہا کہ ایمان لا. کہا کیوں ایمان لاؤں؟ کیا ملے گا مجھے؟ کہا یہ ملے گا، جنت کی نعمتیں بتائیں جو قرآن میں بھی آئیں. کہا یہ ساری چیزیں تو میں دنیا میں خود رکھتا ہوں، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے اس کی وجہ سے ایمان لانے کی، کسی اور کے آگے جھکنے کی. کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میرے پاس نہ ہو اور وہ مجھے دے. وہ حضرت ہود نے تو جنت کو تذکرہ کیا تھا. کہا کہ اس میں کیا ہے؟ پورے میرے پاس ہیں، دودھ و شہد کی نہر میں بہا سکتا ہوں، موتیوں کی محل میں بنا سکتا ہوں، سونے اور چاندی مشک و عنبر کی زمین میں بنا سکتا ہوں. بنا بھی دی. آج بھی بعض مومنین کی مینٹیلیٹی یہ بن جاتی ہے آخر میں جا کے. لیکن ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں جو مجلسوں میں آنے والے ہیں وہ کبھی اتنا گھمنڈ نہیں کرتے کہ دعا بھی نہ کرے، لیکن یہ غرور کی قسم ہے نا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ کہا کہ دعا ضرور ہے، لیکن اب یہ لیکن سے میرا اصل موضوع شروع ہوا. لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، یہ موضوع نہیں ہے. اس میں ایک جملہ آ رہا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. بہت دعائیں ہم پڑھتے ہیں. دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پوری دعا میں آپ کی توجہ رہے دعا کی طرف. اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر بھٹکی ہے تو چاہے وہ کتنی ہی اہم دعا کیوں نہ ہو، یعنی وہ والی دعا کیوں نہ ہو جس کے لیے بعض اوقات یہ جملے استعمال ہوتے ہیں جن کو میں نہیں مانتا لیکن استعمال ہوتے ہیں کہ اگر یہ دعا کر کے بھی تمہارا مسئلہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑنا. کبھی کسی صحابی کا حوالہ آ جاتا ہے، کبھی کسی عالم کا حوالہ آ جاتا ہے. اگر یہ دعا کر کے بھی تمہارا مسئلہ نہ ہو تو قیامت میں مجھ سے شکایت کرنا. اس میں امام کا نام آ جاتا کہ فلاں امام نے یہ فرمایا. تو چاہے ایسی کوئی دعا ہو بھی ہمارے پاس کہ جس میں امام معصوم نے کہا یہ دعا اتنے جلدی اثر کرتی ہے کہ اتنے جلدی تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہوگی اگر ایک شرط پوری نہ ہو، کنسنٹریشن یا توجہ. اب میں چونکہ خود بھی حج پہ، عمرے پہ، زیارت پہ اور اپنے شہر میں یا جہاں جاتا ہوں اعمال شب قدر میں، اب تو خیر وہ سلائیڈ لائٹ چلتی ہے، جب کتابوں کا زمانہ تھا کوئی لمبی دعا آ گئی تو میں چیک کرتا تھا، مومن پیج پلٹ کے چیک کرتے کتنے پیج رہ گئے. شروع ہو گئی دعا ختم ہی نہیں ہو رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کب ختم ہوگی. وہ نظر آتا تھا کہ وہ صفحے چیک کیے جا رہے ہیں کہ اب کتنے صفحے باقی رہ گئے. ایسی دعا کا یہ تو نہیں کہوں گا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. نام خدا زبان پر آ جائے اس کا فائدہ تو ہے. اور ہر دعا اللہم، دعا میں تو آپ کو اللہ کا نام لینا ہی لینا ہے. تو اب دعا میں بہت اہم چیز ہے توجہ. میں ان علماء سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوں جو روزانہ نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے، جو رمضان میں 1 رات کو پڑھی جاتی ہے یا کچھ لوگ 30 رات بھی پڑھتے ہیں تو بہت لمبی دعا لگتی. روزانہ نماز شب کے قنوت. لیکن یہ ان کا درجہ تھا، ان کی توجہ. ہم سے تو اگر 1.5 صفحے کی دعا بھی پڑھنے کو کہا جائے تو شروع میں توجہ رہتی ہے، پھر ذہن ادھر ادھر جانے لگتا. بس جہاں ذہن ادھر ادھر گیا وہاں دعا کا اثر ختم ہو گیا. کنسنٹریشن، توجہ، یہ دعا کی اہم ترین شرط. اور اس کے لیے ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، ایک حدیث مولا کی بتا دوں، اور پھر اپنے عنوان پر آ جاؤں. عنوان تو چل ہی رہا ہے کہ پریشانیوں میں مومن کے لیے پریشانی لازم ہے اور پریشانیوں کا سہارا دعا. لیکن ذرا سا ایک ترتیب کے ساتھ موضوع نہیں چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی. پہلے ایک مسئلہ شرعی. عرفات کا دن 9 ذی الحجہ جو حج میں اہم ترین دن مانا جاتا اور جس کے لیے رمضان کی آخری تاریخ کو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جو مفاتی میں بھی
کہ امام معصوم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ کتنے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا. یعنی مطلب یہ وہ گناہگار ہیں جن کو جہنم کی سزا ہے، ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اللہ آزاد کرتا ہے. اور شب جمعہ تو ہر گھنٹے میں آزاد کرتا ہے، اور شب قدر تو ہر منٹ میں آزاد کرتا. اور ماہ رمضان کی آخری رات میں امام نے کہا یہ مہینہ آج ختم ہو رہا ہے، آخری رات. اگر کوئی اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو اس کے پاس بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو پالے. 9 ذی الحجہ میدان عرفات حج کے درمیان، یہ شب قدر سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ پورے رمضان سے بھی زیادہ اہم. اور جو وہاں نہ جائے تو اپنے وطن میں اعمال عرفہ کرے. یہ ایک طرف. اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 9 دن کا روزہ مستحب، 10ویں دن کا حرام ہے. بقرعید ہوگی، 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہوگی. اور جو حج پہ ہیں تو ان کے لیے تو 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی روزہ حرام ہے جو مینا کے میدان میں ہو. اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں. 9 دن کا روزہ مستحب ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ جو 9واں روزہ آتا ہے 9 ذی الحجہ، امام نے کہا کہ، اور یہ مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں، آیت اللہ سیستانی کی توضیح میں جا کے دیکھ لیجیے. امام نے فرمایا کہ اگر مسئلہ یہ ہو کہ 9 ذی الحجہ کو تمہیں روزہ بھی رکھنا، اس کا اتنا ثواب، اور اعمال بھی کرنا، اس کی اتنی فضیلت کہ پورے رمضان کے مہینے کے اعمال مل کر، پورے مہینے کے 29-30 دن کے اعمال مل کے تمہیں وہ فائدہ نہیں دیں گے جو صرف ایک دن کے اعمال دیں گے. رمضان کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر مسئلہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا، روزہ رکھنے سے کمزوری تو آتی ہے نا. تو اگر روزہ رکھنے سے دعاؤں سے تمہاری توجہ ہٹ جائے جو عرفات کے اعمال ہیں، اعمال عرفات، تو اب کیا کریں؟ روزہ اہم ہے کہ دعا اہم ہے؟ روزہ اہم ترین عبادت میں ہے. واجب روزے کی فضیلت تو آپ سنتے ہیں، سنت روزے کی بھی کتنی فضیلتیں، لیکن کہا عرفات وہ واحد دن جہاں دعا کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے اگر روزہ رکھنے سے. اصل مسئلہ سنیں، یعنی حدیث بھی ہے، اور آغا سیستانی کا تو نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کل انہی کی تقلید ہے، ورنہ سارے مراجع کا فتویٰ کہ اگر روزہ رکھنے سے دعا سے توجہ کم ہو جائے گی، پڑھو گے کرو گے اتنی ہی دعائیں جو پیٹ بھر کے بھی کر سکتے ہو، لیکن دعا کی کوانٹٹی میں کمی نہیں ہوگی، اتنی ہی دعائیں کرو گے، کوالٹی میں کمی ہو جائے گی. بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے توجہ ہٹے گی، روزہ چھوڑو. دعا کی اہمیت اس دن زیادہ ہے، روزے کی اہمیت اس کے مقابلے میں کم ہے. اور دعا کی اہمیت کیوں بڑھ گئی؟ توجہ کی وجہ. ہاں اگر کوئی ایسا مومن ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں نے ایسے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی جو روزہ رکھ کر بھی اتنی ہی توجہ سے دعا پڑھ سکتے ہیں جتنا پیٹ بھرے عالم ہے، وہ الگ بات، اسے دونوں کرنا. لیکن اگر توجہ ہٹ رہی تو یہ دعا میں اہم ترین جو چیز ہے وہ الفاظ نہیں، الفاظ کی بھی اہمیت ہے. دیکھیں کبھی اس طرف نہ جائیے گا کہ جی ہم ترجمہ پڑھ لیں، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ دعائیں. کئی جگہ دنیا میں دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، دعائے کمیل نہیں پڑھی جاتی. حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، حدیث قصہ نہیں پڑھی جاتی. یہ تو کہیے آج کی ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا ہے کہ دعا پڑھی جا رہی ہے، اسکرین کے اوپر آپ ترجمہ دیکھ بھی رہے، لیکن یہ ایک بحث پرانی بحث ہے. تو اس طرف نہ جائیے، الفاظ کی بھی اہمیت ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیت توجہ کی. اب آئیے وہ حدیث سن لیجیے جو مفاتیح الجناح کے آخر میں شیخ عباس قمی نے لکھی. مولا مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ اہم ترین مسجدوں میں سے ایک، اس کی جو فضیلت بتائی گئی یہاں تک ہے کہ شب معراج رسول کہاں جا رہے ہیں؟ 7ویں آسمان پر. مسجد کوفہ نظر آئے، کہا رکو رکو رکو، یہاں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا. آج بھی مسجد کوفہ کے ذہن میں وہ مقام معراج ہے جہاں رسول نے سواری رکوا کر کہا کہ یہ مسجد کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہاں تو مجھے نماز پڑھ کے ہی جانا. اب میں باقی جو مسجدیں اس سفر میں آئیں ان کو پیغمبر نے چھوڑ دیا، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. مسجد کوفہ کی اہمیت، مولا نے دیکھا اس اہم ترین مسجد میں ایک مومن بیٹھا ہوا اپنی حاجتیں بیان کر رہا ہو، لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا. امام نے ٹوک دیا، کہا یاد رکھو جو اللہ لمبی دعائیں سنتا ہے وہی اللہ مختصر دعائیں بھی سنتا ہے. ایسی لمبی دعا، اب مولا نے جملہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، ایسی لمبی دعا آپ پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے، اس سے چھوٹی ایک جملے کی دعا بہتر جو پوری توجہ کے ساتھ. اب اس نے ایک مرتبہ کہا مولا میرے تو بہت سارے مسئلے، بعض لوگ تو لسٹ بنا کے بیٹھتے ہیں کہ یہ اتنے سارے پرابلم ہے 150، تو 150 مسئلے ہیں تو 150 دعائیں تو چاہیے نا. اگر اپنے الفاظ میں بھی، وہ تو عرب ہے نا تو عربی میں پڑھ رہا ہوگا، تو یہ تو لمبی دعا ہے. امام نے کہا نہیں، یہ سارے 150، یہ 150 کا لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں،
یہ 150 مسئلے 200 مسئلے، اس کے لیے بھی 200 جملوں کی ضرورت نہیں ہے، توجہ ہٹنے لگتی ہے۔ اما یجیب المستر کا وہ فائدہ آج کل کیوں نہیں ہے جو پہلے تھا؟ اتنا پڑھا جاتا ہے ہر مجلس ہر نماز میں کہ لوگوں کی توجہ ہی ہٹ جاتی ہے۔ الحمد کے سورے کا فائدہ کیوں نہیں کہ جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں الحمد کے سورے کے ذریعے سے، لیکن اب کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اتنا پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی زبان پہ الفاظ ہوں گے، ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے معلوم ہے ویسے آپ کو، لیکن اس وقت جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں توجہ اس وقت ہونی چاہیے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ نہیں کتنے ہی تیرے مسئلے کیوں نہ مختصر دعا سے بھی حل ہو جائیں گے۔ مولا جانتے ہوں گے کہ اس کی توجہ ہٹ رہی ہے، اس کی کیا ہر انسان کی توجہ ہٹتی ہے سوائے معصوم کے، سوائے معصوم کے۔ چلے اس جملے کی وجہ سے میں ایک چھوٹا سا چوتھے امام کا تذکرہ کر دوں، کیونکہ یہ کربلا کا جہاد 11 محرم کے بعد چوتھے امام کے حوالے۔ چوتھے امام کا ایک ٹائٹل ہے زین العابدین، یہ ایک ٹائٹل ہے، بہت مشہور لقب ہے، تمام عابدوں کی زینت۔ کیا باقی معصومین عابدین کے زینت نہیں دیتے؟ ابھی آپ نے پورا اشرا سنا ہوگا چوتھے امام کے حوالے سے، گرچہ یہ تو مشکل ہوتا ہے کسی بھی عالم کے لیے کہ ہر مجلس میں چوتھے امام کے حالات پڑھے، لیکن مختصر حالات آتے ہیں۔ چوتھا امام کا ٹائٹل ہے زین العابدین۔ اب باقی اماموں کے مقابلے میں خود چوتھے امام کو جب ان کی پھوپھی نے اتنی نمازوں سے روکا، چوتھے امام کی پھوپھی روکا، تو ایک مرتبہ انہوں نے یہی کہا کہ پھوپھی آپ نے تو دادا کی نمازیں دیکھی، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بلکہ ڈائریکٹ بھی نہیں روکا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا کہ آپ میرے بابا کے بھی صحابی ہیں اور میرے نانا کے بھی صحابی ہیں اور آپ عمر میں اتنے بڑے، آپ جا کے روکی۔ یہی جواب دیا نا کہ میرے دادا کی نمازوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، پھر بھی علی کا لقب نہیں ہے زین العابدین، چوتھے امام کا لقب، اور عجیب انداز کا لقب ہے، عجیب انداز کا لقب ہے۔ شاید یہ آپ نے سنا تو ہوگا عشرے میں، لیکن اب 2 ہی منٹ 3 منٹ 4 منٹ لگیں گے اس کو ایک دفعہ سن لیجیے۔ عجیب انداز کا لقب۔ دیکھیے بعض اوقات کچھ القاب ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ہیں آخرت میں نہیں، آخرت میں ہے دنیا میں نہیں۔ مثلا لفظ ایک لقب ہے بہت اہم، منصور، جو زیارت عاشورہ میں آیا ہے امام زمانہ کے لیے، امام منصور، کہ ہم حسین کے خون کا انتقام لیں گے اس امام سے جو منصور ہے۔ یہ امام کا لقب کس امام کا؟ 12ویں امام خاص، باقی 11 اماموں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لقب یہ امام زمانہ کا۔ منصور مانے وکٹوریس، فاتح، جو فتح کرے گا ساری دنیا کو اسلام کے لیے۔ مگر روایت میں جملہ ہے کہ نہیں کہ اس دنیا میں میرا یہ بیٹا منصور ہے اور آسمانوں میں میری دادی منصورہ، شہزادی کا لقب ہے منصورہ۔ ایک ہی لقب ہے جو دادی اور پوتے میں تقسیم ہوا، مگر آسمان پر یہ لقب بنا فاطمہ کا منصورہ، زمین پہ یہ لقب بنا زمانے کے امام کا منصور۔ بلکہ جو حدیثیں ہیں، اب وقت نہیں رہا میرے پاس، جلدی خلاصہ حدیثوں میں یہ ہے کہ آسمان پر شہزادی کو فرشتے فاطمہ کے نام سے اتنا نہیں پہچانتے ہیں جتنا منصورہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں فاطمہ نام کی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، سیدانیوں میں فاطمہ نام کی بہت ساری، خود مولا سجاد ہے مثلا، مولا آقا حسین ہے، ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ، ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ، ان کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور ایک نہیں تینوں بیٹیوں کا نام فاطمہ۔ تو ماں بھی فاطمہ، بہن بھی فاطمہ۔ ابھی جو میں نے چوتھے امام کی پھوپھی کا حوالہ دیا وہ جناب زینب نہیں تھی، وہ فاطمہ بنت علی پھوپھی، جن کا نام فاطمہ۔ تو ایک خاندان میں فاطمہ بہت ہے۔ اب اگر ایسا نام ہو اور اس کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے تو سننے والے بعض اوقات غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فلاں چیز دی اور 4 میری بیٹیاں فاطمہ نام کی ہوں، تو لیکن کہا کہ آسمان پہ، یہ غلط فہمی سے بچنے کے لیے فاطمہ کا زیادہ مشہور لقب منصورہ۔ منصورہ صرف ایک ہے کائنات میں، وہ وہاں منصورہ ہیں دادی، یہاں منصور، لقب ایک ہے، تقسیم ہو گئے۔ یہ منصور اس لیے ہے کہ دنیا کو اسلام کی خاطر فتح کریں گے۔ وقت نہیں ہے تو میں لفظ فتح کو اچھا لفظ اس وقت نہیں بیان کر سکتا۔ اور آسمان پہ منصورہ اس لیے ہے کہ آسمان پر دنیا کی عدالت میں جن کے کیس کو ڈسمس کیا گیا، آسمان پر اللہ سب سے پہلے ان کے کیس کا فیصلہ ان کے حق میں کرے گا، وہاں پہ کامیابی ان کے لیے۔ وہ آسمان پہ منصورہ ہیں یا زمین پہ منصور ہیں؟
بعض اوقات بڑی بڑی باتیں میں اس طرح کہہ جاتا ہوں کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اور میں آگے نکل چکا ہوتا ہوں. چلے پھر بھی کسی مومن نے نعرہ لگا کے ذرا مجھے بھی حوصلہ دیا کہ لوگ کچھ سن تو رہے ہیں. خیر, تو اب یہ ایک لقب ہے, مگر چوتھے امام کا لقب زین العابدین دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, ایک ہی لقب ہے. یہاں بھی ان کو زین العابدین, وہاں بھی, لیکن فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہی جو کل والی بات تھی, الٹی بات. دنیا میں یہ لقب چوتھے امام کو کس نے دیا ہے؟ شیطان نے. اور آخرت میں چوتھے امام کو یہ لقب کس نے دیا ہے؟ خداوند الرحمن نے. ایک ہی لقب ہے دونوں جگہ, یہاں تقسیم نہیں ہوا. منصور کا لقب تقسیم ہو گیا, دنیا میں ان کو ملا, آخرت میں ان کو ملا, لیکن زین العابدین. اور اس کی روایت بھی آپ کو پتا ہے, کیونکہ روایت کا جو دنیاوی حصہ, یہ میرا اصل موضوع ہے, ایمان کے تقاضے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بار شیطان نے اللہ سے جا کے یعنی ایک درخواست کی, یا جو اپنا ایک حق جتایا کہ خدا بندہ یہ جو چوتھا امام ہے, الفاظ میرے ہیں, وقت نہیں ہے کہ میں الفاظ بناؤں, یہ جو اتنی عبادت کر رہے ہیں اور اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے کہ ان کا کوئی بڑا امتحان نہیں لیا گیا, مجھے موقع دے. اچھا, یہ ریکویسٹ شیطان پہلے حضرت ایوب کے لیے کر چکا تھا. حضرت ایوب عبد النواب, اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھے. شیطان نے کہا شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ دولت ہے, اولاد ہے, جائیداد ہے, غلام ہے, کنیزیں فاقے ہوں ان کے گھر میں, تو ہم دیکھیں گے کیسے شکر ادا ہوتا. خدا نے کہا جا, تجھے اختیار ہے. حضرت ایوب کا واقعہ تو ہر ایک کو پتا. اب مجھے نہیں معلوم, لیکن پاکستان میں جس زمانے میں بسوں میں سفر کرتا تھا, واقعہ ایوب کو بیچنے والے 4 آنے کی کتاب بیچتے تھے. پہلے واقعہ ایوب بس میں سناتے تھے, پھر کہتے تھے بھائیوں یہ 4 آنے کی کتاب خرید لو. خیر, تو بہت مشہور ہے حضرت ایوب کا واقعہ. تو شیطان کو اللہ نے اجازت دی, وہ گیا, بیٹے بھی مرے, کنیز غلامے بھی مرے, جائیداد بھی بک گئی, بیمار بھی ہو گئے, بہت سارے پرابلم, شکر جاری رہا. بہت اہم واقعہ ہے حضرت ایوب کا. صبر ایوب تو اردو کا محاورہ ہے. وہ سارا شیطان نے ایوب کو دیکھا. ایک بار چوتھے امام کی عبادت کو دیکھا کہ چوتھے امام کی زبان پہ اس انداز سے شکر ہے, اور نمازیں, امام کی نماز تو بتانے کی ضرورت نہیں, وقت بھی نہیں, اور ابھی آپ نے سنا. کہا کہ مجھے ان کا امتحان لینے دے, پھر میں دیکھوں کیسے عبادت کرتے ہیں. کہا جا. اب وہ کیا امتحان لے, دیکھیں, اب دیکھیں شیطان کی نگاہ میں سب سے بڑا امتحان کیا. آپ یہ نہ سمجھے میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا, ابھی ایک جملے سے مل جاتا ہوں موضوع پہ. کیا ہے؟ مال, اولاد, قید, بیماری, یہ سارے امتحان چوتھے امام آلریڈی کربلا میں دے کے آ چکے ہیں. جتنے بھی ایوب کے امتحان شیطان نے لیے تھے نا, وہ سارے امتحان چوتھے امام آلریڈی کربلا میں دے چکے ہیں. وہ کون سی مصیبت تھی جو حضرت ایوب پر آئی اور چوتھے امام پہ کربلا میں نہیں آئی تھی؟ تو کہا یہ تو سارے امتحان دیے, اور اس میں چوتھے امام کی زبان پہ وہی اللہ کی بارگاہ میں توجہ رہی. کب آخری امتحان. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کا واقعہ یاد کیجئے, جو ٹوٹے ہوئے جال نظر آئے تھے شیطان کے پاس. کہا اب ایک ہی طریقہ ہے, ان کی نمازوں کو, نماز کو تو ہم کم نہیں کر سکتے چوتھے امام کی, شیطان کہہ رہا نمازوں کی کوالٹی کو کم کر دیں, یعنی نماز سے توجہ ہٹا دیں. نماز قضا نہیں کرا سکتے, واجبات کی بات نہیں ہے. دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے کے بارے میں شیطان کو پتا کہ اس کو 998 بھی نہیں بنا سکتا ہوں میں, 1000 ہے تو 1000 ہی رہے گی. کہا لیکن توجہ ہٹا لے, وہ جو میں نے کہا نا کہ دعا, توجہ ہٹی ہے. کہا جا, تجھے اختیار ہے. پھر وہ آپ نے روایت سنی, ایک بہت ہی زہریلا سانپ یا اژدہا بن کے آیا, اور امام کی نماز ہے, اور وہ انگوٹھا چباتا رہا 2 رکعت نماز میں, اتنا سخت زہر, اور امام کے جسم میں زہر دوڑ رہا. دادا کے جسم میں ابن ملجم کی تلوار کا زہر سر کے ذریعے داخل ہوا, چوتھے امام کے جسم میں یہ زہر پاؤں کے ذریعے داخل ہوا. یہاں تک کہ امام نے نماز ختم کر لی, ایک لمحے کے لیے بھی توجہ تک نہیں ہوئی کہ کیا زہر اور کیا سانپ اور کیا اس کا کاٹنا. وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں, ورنہ ذرا تفصیل سے بتا دو. توجہ تک نہیں ہوئی. یہاں تک کہ نماز کا سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان نے دیکھا کہ نماز کمپلیٹ ہو گئی. نماز تو اسے قضا کرانا ہی نہیں تھے, پتہ تھا کہ ناممکن کام ہے, پہاڑ سے سر ٹکرانا. توجہ بھی نہ ہٹی. تو یہ کہتا ہوا بھاگا کہ انتا زین العابدین, میں آدم سے لے کے آج تک سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں عبادت گزاروں کو دیکھا ہے, تیرا جیسا عبادت گزار مجھے آج تک نظر نہ آیا. یہ دنیا ہے, اب آخرت میں آئی. تو جملہ مکمل ہوگا. آخرت, اول سے آخر, اولین سے آخرین, آدم سے قیامت تک کے سارے انسان جمع کیے گئے.
اس میں گناہگار بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اولیاء خدا بھی ہیں، اوصیاء انبیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں. بڑی جسارت کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پورے چہاردہ معصومین بھی. یہ جسارت کیوں میں نے کہا؟ اگلے جملے کی وجہ. اور ایک بار اعلان ہوا قیامت میں خدا کی طرف سے کہ زین العابدین آگے آ جائے. اس پورے مجمع میں اعلان ہو رہا ہے زین العابدین آگے آ جائے. تو کون آگے بڑھا؟ آدم کھڑے ہیں، آدم میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، توہین کا لفظ نہ ہو. نوح آگے نہ بڑھ سکے، ابراہیم آگے نہ بڑھ سکے، اسماعیل آگے نہ بڑھ سکے، موسیٰ آگے نہ بڑھ سکے، عیسیٰ آگے نہ بڑھ سکے، یا ایوب آگے نہ بڑھ سکے، وہ داؤد آگے نہ بڑھ سکے، وہ سلیمان آگے نہ بڑھ سکے. حتیٰ ائمہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. مجمع کو چیرتا ہوا میرا چوتھا امام علی ابن الحسین آ رہا ہے کہ یہ ہے زین العابدین. دادا علی کے لیے تو وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ اگر کسی کو آدم کو ان کی ہیبت کے ساتھ، اور نوح کو ان کی مناجات کے ساتھ، اور ابراہیم کو ان کے خلت کے ساتھ دیکھنا ہے، 70 انبیاء تو وہ علی کے چہرے پر ہیں. مگر میدان قیامت میں یہ سارے انبیاء کے ہوتے ہوئے زین العابدین کہہ کر چوتھے امام کو بلایا گیا. تو اس دنیا میں بھی زین العابدین اس شیطان نے کہا جس کا ایکسپیرینس سب سے زیادہ. بھئی کسی کو کوئی لقب دیا جائے نا، تو لقب دینے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی معلومات کتنی. ایک دیہات اور گاؤں میں رہنے والا 10 منزلہ عمارت کو دیکھے گا، کہے گا اوہ اتنی اونچی عمارت، اس سے اونچی عمارت کیا ہوگی. لیکن نیو یارک سٹی میں رہنے والا جو 70 اور 80 اور 90 منزلہ عمارتیں دیکھتا، اس کی نگاہ میں 10 منزلہ عمارت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو لقب دینے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تجربہ کیا. تو جس نے آدم سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کی عبادت کو دیکھ رکھا ہے، جس میں 1,24,000 انبیاء بھی، وہ اگر زین العابدین کا، اور آخرت میں تو آپ نے سنا ہی. لیکن شیطان نے چوتھے امام کو جو یہ لقب دیا تو کس وجہ سے دیا؟ مال کے امتحان کی وجہ سے نہیں، اولاد کی وجہ سے نہیں. توجہ، عبادت خدا میں ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہ ہٹی. ہمارے اور آپ کی نگاہ میں تو کوئی بڑا امتحان ہی نہیں، یہ کوئی بڑا کارنامہ ہی نہیں. لیکن اگر آپ کو وہ حدیث یاد آ جائے کہ جس میں اس چیز کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک، اس کی طرف جا نہیں رہا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے مجلس کا، اب مصائب کا وقت آ چکا. یہ انشاءاللہ ایمان کے تقاضوں میں آئے گا. اور ابھی سے کہہ دوں کیوں آئے گا. بھئی جہاں شرک آ جائے وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان آ جائے وہاں شرک نہیں ہوگا. تو بتانا پڑے گا شرک اصغر ہے کیا، جو ایمان کو دھکیل کے آپ کے دلوں سے باہر پھینک دیتا. وہ بات کی مجلس. مجھے معلوم ہے کہ آج چونکہ آخری ویکینڈ ہے، کل سے لوگ ورکنگ ڈیز ہیں، تو دور کے لوگ نہیں آ سکیں گے، مجمع بہت کم رہ جائے گا. وہی لوگ ہوں گے جو ان کو پورا موضوع سننا. تو اصل موضوع انشاءاللہ کل سے بات ہو رہی ہے توجہ، چاہے وہ نمازیں ہوں چاہے وہ دعا ہو. مولا نے کہا اتنی لمبی دعا، توجہ ہٹ ہی جائے گی اگر دعا زیادہ لمبی ہو. تو پھر کیا کیا جائے؟ میرے مسائل تو بہت سارے ہیں. وہ جو فارسی کا ایک شعر ہے خانہ انوری والا، ایک بہت مشہور شاعر تھا اور شاعر ہے فارسی زبان کا بہت مشہور. اس کا ایک شعر ہے نا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے ساری بلائیں اترتی ہیں اور پوچھتی ہیں خانہ انوری کہاں ہے، انوری کا گھر کہاں ہے کہ ہمیں اس کے گھر جانا ہے. ہر مصیبت میرے گھر میں. مولا نے کہا 4 جملے سنو، بڑی سے بڑی پریشانی اکیلی ہو یا 500 پریشانیاں ہو، یہ 4 جملے کہو تمہارا ہر مسئلہ اس دعا میں آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال. ہر دعا کا آغاز ہوگا پہلے اللہ کی عظمت بیان کرے. پتا تو چلے نا کہ آپ کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں. اصول کافی کی جلد اول وارہ عابد نہ بنیے. کتاب العقل میں ایک روایت ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، ٹائم میرے پاس نہیں، اور مشہور روایت. وہ اتنا عبادت گزار کے فرشتوں کو اس کی عبادت دیکھ کے رشک آ رہا ہے، خدا بندہ ہم فرشتے اتنی عبادت نہیں کر سکتے. کہا لیکن جا کے دیکھو تو صحیح، وہ مجھے کتنا پہچانتا. اور جب گئے تو اس نے عابد نے کہا ہمارا خدا ہے تو بہت بڑا، لیکن کاش اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ گدھا پیدا کر دیتی، کیونکہ اس جزیرے میں گھاس بہت تھی. کہ ساری گھاس ضائع ہو رہی ہے، گدھا ہوتا تو یہ گھاس کھا لیتا. کسی اردو میں جو ہم یوپی میں کہتے ہیں سوارت تو ہو جاتی نا یہ گھاس. کہ یہ اس کی حالت ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اس کے معرفت خدا. یہ تو سب سے پہلے تو آغاز ہے کہ خدا الحمدللہ علی کل، ایک جملہ کافی. ساری تعریفیں اللہ کی اور ہر حالت میں.
ہر حالت ہے ایمان کا تقاضا. جہاں سے بات چلی, مصیبت ہو پریشانی ہو تب بھی اللہ کی تعریف. اور اس کے بعد وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن كُلِّ خَيْرٍ, میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا. اب بتائیے آپ کے 500 مسئلوں میں سے کون سا مسئلہ ایسا ہے جو خیر نہیں ہے؟ اگر خیر نہیں ہے تو دعا مانگنا ہی حرام ہے. جو آپ کے مسئلے ہیں وہ سارے خیر ہی ہوں گے نا. صحت مانگ رہے ہیں, اولاد مانگ رہے ہیں, بیٹی کی شادیاں مانگ رہے ہیں, رزق مانگ رہے ہیں, کسی جگہ کا ویزا مانگ رہے ہیں, جو بھی آپ مانگ رہے ہیں خیر ہے نا. اسأل اللہ من کل خیر, سب آگے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ, آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو شر والی مصیبتوں سے نا. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے, اے اللہ مجھے ہر شر سے بچا لے. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَنبٍ, جب اللہ سے ہر چیز مانگی ہے تو کم از کم اتنی تو شرم و حیا کرو نا کہ آج تک جو اس کا قانون توڑا ہے تو ایک بار اس سے سوری کر لو. اسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ انگریزی کے 2 جملے ایسے ہیں جادو ہیں, ایک سوری اور ایک تھینک یو. بڑے بڑے نظام ان 2 جملوں سے بدل جاتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑیں. یہ اسلام, یہ استغفر اللہ کیا, یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک لفظ سوری. خدا بندہ جو آج تک ہم نے کیا ہے اس میں معذرت. لمبی لمبی دعائیں توبہ نہیں بتائی, ہمارے پاس دعائیں توبہ بھی ہے جو بہت لمبی, لیکن کا ضرورت نہیں ہے. صرف ایک لفظ سوری اللہ سے. اپنے آپس میں دوستوں میں راستے میں سڑک پہ کہیں کسی سے ٹکرا گئے, کچھ ہو گئے, سوری آ جاتا ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں سوری کہتے ہوئے کیوں جان نکلتی, لیکن توجہ کے ساتھ کہ سوری کیوں کہہ رہے. تو اب یہ امام نے کہی 4 جملے کو, 2 جملے بیچ والے, اس میں ساری چیزیں آگے. جتنے تمہارے مسئلے بتاؤ نا کیا مسئلے, ان میں کون سا مسئلہ ایسا جس کو دعا کور نہیں کری. مفاتیح کے آخر میں شیخ عباس نے روایت لکھی ہے نا, لیکن میں دعا کی نیت سے یہ میں نے نہیں پڑھی روایت, اگرچہ دعا بھی ہے ایک بہت اہم. میں نے اس نیت سے پڑھی کہ توجہ 4 جملوں میں آپ کی توجہ رہے, یہ آسان. دعائے ابو حمزہ سمالی آپ پڑھیں, دعائے کمیل آپ پڑھیں, آقا حسین کی عرفات کی دعا آپ پڑھیں, پوری دعا میں توجہ رہے, یہ مشکل. اور یہاں سارا دار و مدار دعا کی قبولیت کا لمبے ہونے پر نہیں ہے, الفاظ کے بناؤ سوار پہ نہیں ہے, توجہ پر, پوری توجہ. اور یہ وہی منزل آتی ہے توجہ والی, جہاں پہ ہمیں, اب جیسے میں نے عرفات کے روزے کی مثال دی نا, روزہ آپ نے رکھا, وہ توجہ کیوں ہٹا لے گا؟ بھوکے ہیں نا, پیاسے ہیں نا, ذہن مشوش ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے نا, توجہ ہٹتی ہے. دعا کا یہ اصول بہترین طریقے سے اگر آپ کو نظر آئے گا تو کربلا والوں میں نظر آئے گا. ایک سے ایک امتحان ان کا لیا جاتا رہا, مگر کسی بھی منزل امتحان میں آپ کو یہ کربلا والے نہ بے توجہ ہی نظر آئیں گے, نہ وہ پریشان نظر آئیں گے. اب میں ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو پورا ایک الگ موضوع ہے, اور اس کو شاید میں اس جملے کو کہہ کر ایک غلطی کر رہا ہوں, لیکن بہرحال پھر بھی کہہ رہا ہوں. ہمارے بہت سے مرثی اور نوحے ایسے ہیں جن کو فی الحال بدلنے کی ضرورت ہے یا ان کو پڑھنا بند کرنا چاہیے. خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان پورے کو ملا کے کہوں, اس کا ایک علاقہ ایسا. امام حسین کی زبان سے ایسی عاجزی اور ایسی گڑگڑاہٹ اور شہزادی کے حوالے سے ایسے جملے شمر سے درخواست کرتی پھر رہی ہیں. میں نہیں جانا چاہتا, بہت سینسیٹیو موضوع ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوحے مرثیے نہ پڑھے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انداز ہے بے کسی, بے بسی, لاچاری, جیسے مصیبت میں کوئی بہت پریشان ہو کے بات کرتا. اتنی پریشانی تو ہمارے یہاں کی عام عورتیں بھی ظاہر نہیں کرتی. جیسے بعض اوقات بعض نوحے مرثیوں میں ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے گریے کے لیے وہ کام آتے ہوں. میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا جو بہت بڑا ایشو بن گیا ہے, میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اہل بیت پورے کربلا کے واقعے میں جتنے خوش نظر آئے. خالی اہل بیت کی بات نہیں ہے, یہ روایت مجھے بعد میں پڑھنا تھی لیکن ابھی بھی سن لیجیے. بریر حمدانی کوفے کے حافظ قرآن, پیغمبر کے صحابی, ساری رات نماز پڑھنے والے, جس کو عربی میں کہا جاتا ہے قائم اللیل صائم النہار, پوری رات کھڑے رہتے ہیں, پورا دن روزہ رکھتے ہیں, بہت ہی سیریس. لیکن صبح عاشور جو لوگوں نے ان کو دیکھا, ان کے ساتھیوں نے ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, جوک کر رہے ہیں. اے بریر,
آج تو قیامت کا دن ہے مصیبتوں بھرا اور تم اتنے خوش ہو. کہا کیسے خوش نہ ہوں؟ آج تو میں اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے جا رہا ہوں اور آج میں جنت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو چکی تھی. یہ 2 محرم کی روایت نہیں ہے، یہ عاشورے کی روایت. تو یہ جو توجہ کا ایک مسئلہ آیا، اور وہ جو الحمدللہ کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو. کربلا والے، اور کربلا والوں میں بھی خاص طور پر کربلا کی خواتین، اور ذرا رقیق القلب بھی ہوتی ہے اور پریشانیوں میں ذرا زیادہ جلدی پریشان ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات دعا قبول کرا دیتی ہے. زیادہ پریشانی دعا قبول کراتی ہے. روایت میں ہے نا کہ اگر تمہاری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلے، چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، وہ تمہاری دعا کی قبولیت کی رسید. جو ماں کے حوالے سے آتا ہے کہ دعا اس سے کرواؤ، کہ جو پریشانی اس کے دل کو ہوگی، پریشانی بھی دعا قبول کرانے کا ذریعہ. مگر کربلا کی خواتین کو دیکھ لیجئے کہ کیا صبر ہے، کیا عزم ہے، کیا حوصلہ ہے، اور کیا مرضی خدا پہ راضی. اور ایک بس چھوٹے سے 2 جملے عرض کر کے آج جناب سکینہ کے مصائب کا ایک حصہ بیان کرنا تھا، وقت نہیں رہا، لیکن ابھی ہمارے پاس زندگی رہی تو پورا ایک ہفتہ تو ہے نا. دربار یزید، چوتھے امام کا وہ جملہ یاد کیجئے، قیامت ہے قیامت. محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ایک ظالم اور شرابی کے سامنے دربار میں مقنا و چادر کے کھڑی کی گئی. قیامت ہے کہ ہندا کا پوتا سینہ تان کے تخت خلافت پہ بیٹھا ہے اور محمد کی نواسی قیدی بن کے اس کے سامنے کھڑی. اور اس وقت یزید ایک تو شراب کے نشے میں ہے، پھر جوا کھیل رہا ہے، اس کا اپنا ایک نشہ، اور سب سے بڑھ کر وہ تخت پر بیٹھا ہے، اس کا اپنا ایک نشہ. اور جان بوجھ کر کسی کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، نظر انداز کر رہا ہے جیسے اسے پتہ ہی نہیں کہ دربار میں کون آیا. مگر 2 چیزوں نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی. شرابی کو شراب کے نشے میں بھی یہ 2 چیزوں نے توجہ اپنی جانب کھینچی ہے. ایک آج سنیے گا، ایک کسی اور دن آ جائے. پہلی چیز نے توجہ کھینچی کہ یہ سارے جو قیدی کھڑے ہیں ساری عورتیں اور بچے ہیں، صرف ایک مرد نظر آ رہا. بس ایک مرتبہ چونکا اور کہا کہ تو کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. یزید کا جملہ آپ کو یاد ہے نا کہ اس نے کہا وہ تو کربلا میں مارا گیا. نہیں، جملہ تھا کہ کربلا نے، اللہ نے اس کو موت دے دی. کہا یزید وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا، کربلا نے نہیں، تیرے ظالم لشکر نے اس کو شہید کیا. اب دربار یہ عام دربار نہیں، آج ساری دنیا کے سفیر بلائے گئے، آج ساری دنیا کے نمائندے ہیں، آج سب کے سامنے یزید اپنی عزت بنانا چاہتا ہے. یہاں قیدی یہ کہہ رہا کہ تیرے ظالم لشکر نے میرے بھائی کو شہید کیا. شراب کا تو ویسے، شرابی کا غصہ تو ویسے ہی مشہور. ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آ گیا اور ایک مرتبہ کہا تو مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اے جلاد اس جوان کی گردن اڑا دے، یہ اب تک کیوں بچا؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور کہا ایحددونی بالموت، الموت لنا عادت وکرامتنا شہادت. تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تو میری تہدید کرتا ہے موت سے؟ موت تو ہمارے گھرانے کی عادت ہے، شہید ہونا تو ہماری فضیلت ہے. ساری تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں عزت بخشی. بس ایک مرتبہ جلاد سجاد کی جانب بڑھا. سجاد تو یہی جملہ کہہ رہے ہیں، الموت لنا عادت وکرامتنا شہادت. مرنے کے لیے تیار ہے. مگر ہمارے بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں، وہ پوری ایک تقریر چاہتا ہے. کربلا کے پورے واقعے میں مرنا امتحان نہیں تھا، زندہ رہنا امتحان تھا جو سجاد دے رہے ہیں اس حالت میں، اس ماحول میں. مگر زینب کبریٰ کو کچھ یاد آ گیا. آخری رخصت کے بعد جب بھیا میرے پاس آیا تھا، ایک جملہ کربلا کے واقعے میں عاشورے سے پہلے کئی بار زینب نے کہا، کئی بار، 2 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس سے زیادہ بھی، کہ اگر بہن کو بھائی سے الگ کیا تو زینب مر جائے گی. یہ اس دن بھی کہا تھا جب 28 رجب کا قافلہ چلنے والا تھا اور خاندان کے بزرگ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ حسین جا رہا ہے، عورتوں کو لے کے نہ جا. پردے کے پیچھے سے زینب کی جلال والی آواز آئی تھی، اے ابن عباس، کیا بہن کی موت کا سامان کر رہا ہے؟ حسین سے الگ رہ کے زینب زندہ نہیں رہ سکتی. اور یہ جملہ اس دن بھی کہا تھا جس دن ان کے شوہر سواری کے قریب آئے تھے اور زینب کے دل میں خوف پیدا ہوا، یہ مجھے واپس تو نہیں لے جانے آ رہے.
घबरा के कहा था कि अगर वापसी का हुक्म दे रहे हो तो बीवी पर वाजिब है शौहर की ये बात मानना, लेकिन ज़ैनब नहीं जाएगी, ज़ैनब का लाशा जाएगा। भाई से अलग हो के बहन जिंदा नहीं रह सकती। फिर मेरा एक सवाल होता, ये शहजादी कह रही जो सिद्दीक़ा ताहिरा की सिद्दीक़ा बेटी, जो कहती हैं सच कहती हैं, गलत बयानी नहीं करती, बात को बढ़ा चढ़ा के मुबालगा नहीं करती, बार बार कह रही हैं भाई से अलग हो के मैं मर जाऊंगी। सवाल ये, जब असरे आशूर हुसैन आए और कहा ज़ैनब अब मुझे भी रुखसत करो, अब मैं मरने जा रहा हूं, 55 साल का साथ छूट रहा है, ज़ैनब तो कहती थी मैं मर जाऊंगी, तो ज़ैनब जिंदा कैसे रही? क्या वो मुबालगे का जुमला था, बढ़ा चढ़ा के बात थी? नहीं, वाक़ान हुसैन मख्तल में बाद में जाते, पहले ज़ैनब वहीं जुलजना के करीब गिर के मर जाती, मगर हुसैन के अगले जुमले ने मरती हुई ज़ैनब को जिंदगी दी। ज़ैनब अब मुझे भी रुखसत करो, मैं जा रहा हूं, अब मेरा बेटा सज्जाद, इसकी हिफाजत भी तुम्हें करना है और मेरे मिशन और मकसद की हिफाजत भी तुम्हें करना है। भाई ये जुमला था जो मरती हुई ज़ैनब को जिंदगी दे गया। भैया इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको दे के जा रहा, चुनाचे दरबार यजीद में जल्लाद सज्जाद की जानिब बढ़ा और ज़ैनब को असरे आशूर तो याद है, एक लम्हे के लिए नहीं भूली। आगे बढ़ी, सज्जाद के सामने सीना सपर हो गए और कहा यजीद जब तक कि अली की बेटी ज़ैनब जिंदा है कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकता। यजीद तो है ही शराब के नशे में। एक मर्तबा कहता है जल्लाद आगे बढ़ो, पहले ज़ैनब की गर्दन को उड़ा दे। अली की बेटी के लिए मरना क्या मसला, अल मौत लना आदतुन व करामतुन शहादतुन। मगर एक कोने में खड़ी हुई सफेद बालों वाली फिजा को 50 साल पहले का वाकया याद आ गया। ये आज 61 हिजरा है, 11 हिजरी। मेरी शहजादी दुनिया से जा रही थी, मुझे बुलाया था फिजा, मैंने तुझे बहन कहा भी है और हमेशा तुझे बहन समझा भी है, मैं जा रही हूं, अब मेरी औलाद तेरे हवाले है। फिजा हसन को न बचा सकी, कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ। हुसैन को न बचा सकी, जुलजना से जमीन करबला पे गिरा, मगर ज़ैनब को बचाने के लिए फिजा सामने आ गई। यजीद जब तक के फातिमा की कनीज फिजा जिंदा है, मेरी शहजादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो है ही शराब के नशे में। कहा जल्लाद तो पहले इस बुढ़िया की गर्दन उड़ा दे। जल्लाद का रुख मुड़ा, फिजा की जानिब बढ़ा। फिजा ने देखा दरबार में मुल्क हबशा के 200 सरदार, मुल्क हबशा के भी 200 सरदार बैठे हैं। एक मर्तबा कहा तुम्हारी गैरत को क्या हुआ, तुम्हारे सामने मुझे कत्ल किया जा रहा, मैं तुम्हारे वतन की हूं और तुम खामोश बैठे हो। गैरत बेदार हो गई, 200 सरदारों ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक मर्तबा कहा कि यजीद अगर फिजा को कोई नुकसान पहुंचाया ये तलवारें चल जाएंगी, दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। ज़ैनब बहुत साबिरा, वतवासौ बिस्सब्र, ज़ैनब बहुत साबिरा, हर मंजिल पे सब्र किया, लेकिन इस वक्त ज़ैनब का दिल भर आया। दरबार में खड़े होकर मदीने का रुख किया। अस्सलामु अलैका या जद्दा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाना आज एक कनीज की हिमायत में 200 तलवारें, मगर तेरी बेटी कैदी बना के खड़ी है और इसकी हिमायत में कलमा हक कहने वाला कोई नहीं। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। खुदाबंदा इन मोमिनीन के इस गिरिये का वास्ता, जब मर्द इतना गिरिया कर रहे हैं तो खवातीन कितना गिरिया कर रही होंगी। इन मोमिनीन और मोमिनात के इस गिरिये का वास्ता गम हुसैन के सिवा इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनके रिस्क के ज़राए को हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा। गिरिये की हालत में जितनी दुआएं इनके दिलों में हैं और जो इस वक्त नहीं भी हैं, इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा।